الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم۔ تعریف اسی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے اور روز جزا کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد کے طالب ہیں۔ دنیا میں ہدایت سے بڑھ کر اور کوئی قیمتی شے جو ہے وہ ہو نہیں سکتی، کیونکہ ہدایت جو ہے جس انسان کو حاصل ہوتی ہے تو اویئرنیس، لائف کی اویئرنیس جس انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ اپنی زندگی میں صحیح فیصلے کر سکتا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کلیئر ہوتا ہے۔ اس کی بنسبت جس کو ہدایت حاصل نہیں ہوتی وہ ہمیشہ ایمبیگوٹی کا شکار رہتا ہے، ہمیشہ ایلیوژن کا شکار رہتا ہے، ہمیشہ کلیئرٹی اس کے مائنڈ میں نہیں رہتی، دس اور دیٹ بس اسی کے اندر الجھا ہوا رہتا ہے۔ تو ہدایت یافتہ انسان جو ہوتا ہے وہ لائف میں صحیح فیصلے کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا ڈیسٹینی جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ آج جو ہم صحیح فیصلہ کرتے ہیں وہ کل اس کا فائدہ ہماری زندگی میں آتا ہے۔ آج جو غلط فیصلہ کر لیتے ہیں کل اس کا نقصان ہماری زندگی میں آتا ہے۔ تو انسان اگر فائدہ بھلائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو لائف کی اویئرنیس ملنی چاہیے یا لینی چاہیے۔ اس نے قرآن حکیم جو ہے وہ لائف کی اویئرنیس دینے کے لیے آیا ہے۔ قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی شے جو ہے وہ یہی ہو سکتی ہے، باقی ضروریات انسان کی زندگی کی ہیں تو ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ انسان جمع کرتا ہی رہتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن لائف کی اویئرنیس جو ہے اگر انسان کو نہ ہو تو جو سب کچھ جمع جتھا اس نے کیا ہے وہ سب ضائع ہو جائے گا۔ جو کچھ بھی اس نے جمع کیا ہے اپنی لائف میں تو وہ سب جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اس کو صحیح طور سے یوٹیلائز نہیں کر سکتا انسان۔ تو ہدایت جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کے اندر ایک مومن بندہ جو ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلانا۔ اس کی دوسری معنی یہ بھی ہوں گے کہ اے اللہ مجھے ایسا راستہ چلانا جس میں استقامت کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ سیدھا راستہ وہی ہوتا ہے جس میں استقامت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب انسان سیدھے راستے پہ چل پڑتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ تو بھٹکے ہوئے ہیں، اسکیٹرڈ ہے، وہ کلیئر نہیں ہے اپنے مائنڈ میں، اسکیٹرڈ ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ کوئی انسان کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ سیدھا راستہ چل رہا ہے۔ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ تانے کستے ہیں،
اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، ملامت کرتے ہیں اس کے متعلق پیٹھ پیچھے جو ہے وہ اچھی باتیں نہیں کرتے، اور جب موقع ملے تو اس کے راہ میں رکاوٹ بھی ڈالتے ہیں، روڑے اٹکاتے ہیں، اس کو موقع ملے تو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دنیا جو ہے وہ اس طرح کی ہی ہے، وہ کسی انسان کو جو ہے وہ آگے ترقی کے زینے طے کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، حسد کا مادہ ہوتا ہے، اکثر انسان جو ہوتے ہیں ان میں حسد کا مادہ ہوتا ہے، کسی کو آگے بڑھتے دیکھنا نہیں چاہتے، اور خاص طور پر کوئی انسان روحانی ترقی کر رہا ہو وہ تو ان کو بالکل برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بہت محنت کر کے مادی ترقی کرتے ہیں مگر اس سے مطلوبہ نتائج نہیں نکل رہے ہوتے، یعنی ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا پھر بھی۔ اور ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو کچھ بھی مادیات میں اتنی محنت ہی نہیں کرتا، اس کی توجہ جو ہے وہ روح کی ترقی کی طرف رہتی ہے، اور وہ اپنی زندگی کے اندر بڑی کامیابیاں حاصل کرتا ہے، یعنی اطمینان اور سکون کی حالت کے اندر رہتا ہے۔ تو دنیا دار انسان جو ہے وہ جیلس ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اتنا محنت کرتا ہوں، اتنا محنت کیا میں نے سارا کچھ، پھر بھی میرے بچے جو ہیں وہ اتنے فرما بردار نہیں ہیں، میں نے اتنی محنت کیا، اتنا سب کوشش کیا، پھر بھی میرے لائف کے اندر جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ ایسی ہے، میرے دوست احباب جو ہیں وہ بس میری پیسے کے اوپر نظر رکھتے ہیں، اندر سے جو ہے وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان محبت کی تلاش میں ہوتا ہے، ہر انسان کو اپنی لائف کے اندر جو ہے وہ خیر چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، وہ اس کی لائف میں میسر نہیں ہوتا، جتنا زیادہ اس نے جمع کیا ہے اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے، اس کو مینٹین کرنا، اس کی حفاظت کرنا، کوئی چھین کے نہ لے جائے، کتنے مسائل ہوتے ہیں، اور کسی کے پاس جب کچھ بھی نہیں ہوتا اس نے جو ہے وہ بس ضرورت کی چیز جمع کی ہوئی ہے، زیادہ کچھ اس نے جمع کرنے کی طرف توجہ نہیں کی، اس کی زندگی جو ہے وہ کافی آسان ہوتی ہے۔ جس نے بہت جمع کیا پہلے سے اس کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ ایک مشکل آنے والی ہے، اس مشکل کے لیے پہلے سے جمع رکھنا چاہیے، اس کی لائف میں وہ مشکل لازمی آ کر ہی رہتی ہے، پھر جو کچھ بھی جمع کیا استعمال بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل وہ شخص ہے جو سوچتا ہے کہ نہیں کوئی مشکل نہیں آئے گی، چھوٹی موٹی مشکل نکل جائے گی، انما العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، آئے گی تنگی تھوڑی دیر کے لیے پھر نکل جائے گی، کوئی بات نہیں، پھر آسانی آ جائے گی، وہ تنگی سے پریشان نہیں ہے، اس کے لیے بہت سارا کچھ جمع نہیں رکھتا۔ تو ایسا انسان جو ہے وہ اطمینان کی حالت میں ہوتا ہے، سکون کی حالت میں ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے اس کو اللہ پر، جو کچھ بھی اس نے کیا اپنے کرم جو اس نے کیے، جو عمل اس نے اپنی زندگی میں روا رکھا ہے، اس کے کچھ نہ کچھ اثرات جو ہیں وہ اس کی زندگی کے اندر آتے رہتے ہیں،
انسان جو ہے وہ پازیٹیو رہتا ہے اس معاملے میں کہ کچھ نہیں ہونے والا، ایسا کچھ نہیں ہوگا جو مجھے نقصان پہنچائے. تو اللہ کو اپنے ساتھ دیکھنا، فرشتوں کو اپنے ہمراہ دیکھنا، جو اس کو کسی بھی مشکل سے باہر نکالنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. ایسے انسان جو ہیں وہ دنیا میں بہت کم پائے جاتے ہیں. قلیلا من المؤمنین واکثرهم الفاسقون. اور اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ گناہ گاریوں کے اندر پڑے ہوئے رہتے ہیں، فسق اور فجور کے اندر پڑے رہتے ہیں، اور اسی کے اندر جو ہے وہ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ اسی کی طرف رہتا ہے کہ مادیات کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اور مزید جمع کر لیا جائے، تو اس سے جو ہے وہ فیوچر ہمارا برائٹ ہو جائے گا، یا فیوچر میں جو پرابلمس آنے والے ہیں اس سے کم از کم نکل جائیں گے. لیکن وہ یہ بات نہیں جانتا کہ جو کچھ اس نے جمع کیا وہی تو سب سے بڑا پرابلم ہے. اسی کی وجہ سے سارا کچھ جو ہے وہ انسانوں کے درمیان محبتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. اس کی اصل وجہ تو وہی ہے، وہ جمع جتھا جو اس نے وقت پر جو ہے وہ خرچ نہیں کیا. جب اس کے پاس وقت تھا اس وقت اس نے راہ اللہ خرچ نہیں کیا. اس وقت اس نے بیوی پر خرچ نہیں کیا، اس نے بچوں پر خرچ نہیں کیا، اس وقت اس نے اپنے دوست احباب پر خرچ نہیں کیا، اس وقت اس نے اپنے پڑوسی پر خرچ نہیں کیا، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کیا. جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کے مال میں دوسروں کا حق ہے، حصہ ہے، وہ اس نے حصہ نکالا ہی نہیں. وہ صدقات جو اس کو اپنے وقت پر دینے چاہیے تھے وہ اس نے دیے ہی نہیں. قرآن حکیم میں آتا ہے کہ جب وہ کسی مشکل میں گرفتار ہوگا، کسی عذاب کے اندر آئے گا، تو اس کو جو ہے وہ کہا جائے گا کہ مجھے واپس لوٹا دو پیچھے. اور پیچھے لوٹا دو، کیوں لوٹا دو؟ کیا کرے گا پیچھے لوٹا کے؟ بولے گا کہ میں نے جو صدقات نہیں دیے تھے میں اب وہ صدقات دینا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ نہیں، اب وقت گزر چکا، اب تم کو پیچھے لوٹایا نہیں جائے گا. تو جو گزر چکا سو گزر چکا. اب آگے کی زندگی البتہ کھلی ہے. یبدل اللہ سیئات من الحسنات، آئندہ کی زندگی کھلی ہے. آج کچھ صدقات دینا شروع کرو، پھر دوبارہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، خرچ کرو اپنی بیوی پہ، خرچ کرو اپنے بچوں پہ، خرچ کرو اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے پڑوسی پہ، اپنے ماں باپ پہ، اپنے ان رشتہ داروں پہ جو حق رکھتے ہیں ہمارے مالوں میں، جو مسکین ہیں، جن کو اللہ نے جو ہے وہ جن کا سکون غارت ہو گیا ہے. اپنے پڑوسی کے اوپر خرچ کرو. اللہ نے جہاں پہ بھی حکم دیا ہے وہاں پہ خرچ کرو. تو ایسا انسان جو ہے وہ پھر امکان ہے کہ وہ تھوڑے عرصے کے بعد اس کی جو برائیاں تھیں اس کے اوپر اچھائیاں غالب آ جائیں. یبدل اللہ السیئات من الحسنات، جو کچھ بھی اس نے برائی کی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اچھائی غالب آ جائے گی. جو گزر چکا سو گزر چکا، واپس تو لوٹایا جائے گا نہیں. وہ وقت جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. تو انسان جو ہے وہ آئندہ آنے والی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں
ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی جو ہے، دنیا جو ہے، اس کو ایسا سمجھو کہ یہ کوئی سرائے ہے، جیسے سرائے ہوتی ہے، سرائے سے جو ہے وہ آدمی دل تو نہیں لگاتا، ہوٹل ہوتا ہے، ہوٹل ہوتا ہے، ہوٹل کے اندر جو ہے وہ چیزیں جمع تو نہیں کرتا، سینت سینت کے تو نہیں رکھتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کچھ دن کے لیے رکا ہوں، یہ ہوٹل جو ہے وہ بس تھوڑے دن کے لیے جو ہے وہ مجھے سر چھپانے کے لیے دیا گیا ہے، یا میں نے خریدا ہے اسے، کرائے پہ حاصل کیا ہے، تو بس وہ تھوڑے دن کے لیے جو ہے وہ اپنا صاحبان اس کو میسر ہے، وہ اسے استعمال کرتا ہے، استعمال کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنا بل ادا کر کے اور اس کے بعد ہوٹل سے باہر نکل جاتا ہے، سوچتا بھی نہیں ہے کہ وہاں چیزیں جو ہیں وہ اس نے مینٹین کرنی تھیں، وہاں اس نے جو ہے وہ ڈیکوریٹ کرنی تھیں، جہاں وہاں اس نے جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ جمع کرنی تھیں، اس کے متعلق سوچتا بھی نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ جب سفر کرتے تھے تو سفر کے دوران جو ہے وہ درخت کہیں کہیں ہوتے ہیں، ریگستانوں کے اندر درخت بہت کہیں کہیں ہوتے ہیں، تو جب بہت تپتی دھوپ ہوتی ہے تو اس وقت کوئی درخت نظر آ جائے تو بس وہ بڑی نعمت ہوتی ہے، لوگ اس کے سائے میں بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا وقت جو ہے وہ اس کے سائے میں گزارتے ہیں، تو آرام کرتے ہیں اس کے سائے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کو جو ہے وہ ایک ٹھنڈی چھاؤں والا درخت جو ہے وہ ایسے سمجھو، تو درخت کے سائے تلے تھوڑی دیر آرام کر لیا، تھوڑا سستا لیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سفر کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ تو انسان کی زندگی جو ہے وہ سفر کا دوسرا نام ہے، تو ابھی راہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر۔ تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سفر میں سمجھے، جو کچھ بھی اس کو دیا گیا ہے وہ استعمال کے لیے ہے، وہ آرام کے لیے ہے، تھوڑی دیر سستانے کے لیے ہے، لیکن اس کو اگر جمع کرنا شروع کر دے، سوچے مجھے ہمیشہ یہاں پہ رہنا ہے، جو کہ پریکٹیکلی سوچ جو ہے وہ بالکل غلط ہے، آدمی کو مستقل یہاں پہ رہنا تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ زندگی جو ہے جس میں جو ایک مسلسل سفر کا نام ہے، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، زمانے کے دھارے میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی، ازل سے ہے یہ کشم میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر۔ تو یہ خودی کی جو ہے وہ خودی اپنا سفر طے کر رہی ہے، جسم جو ہے وہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی خودی کو بلند کرے، اگر خودی کو بلند نہیں کر سکتا ہے تو وہ جسم بیکار ہے۔ تو یہ جو جسمانیات ہے، جو کچھ بھی انسان کو جسمانی لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ واقعی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو ہے وہ صاحبان کی ضرورت ہے، ورنہ بارش میں ٹھٹر کے مر جائے گا، سردی میں ٹھٹر کے مر جائے گا، گرمی میں جو ہے وہ لو لگ کے مر جائے گا۔ اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، لیکن یہ امپورٹنس جو ہے وہ ضروریات کی حد تک ہے۔ ضرورت پوری ہو جائے تو ٹیشو پیپر کی طرح پوچھ کے پھینک دینا چاہیے۔ ٹیشو پیپر جیسے ہوتا ہے، آدمی سینت سینت کا تو نہیں رکھتا نا، استعمال کیا، پوچھا، ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیا۔ تو دنیا کے جتنے بھی لوازمات ہیں یہ ٹیشو پیپر کی طرح انسان کے لیے مہیا کیے گئے ہیں، وہ انسان اس کو استعمال کرے، بے شک استعمال کرے، اور بہت امپورٹنس ہے اس کی،
جب ایک انسان کو بھوک لگتی ہے تو روٹی سے زیادہ کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہوتی، کوئی درس بھی اس کو کسی کام نہیں آتا، روٹی ہی سب سے بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان کو پیاس لگتی ہے تو پانی ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، پانی سے زیادہ کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہوتی۔ تو جسمانی ضروریات جو بھی انسان کی ہیں اس کا پورا کرنا بھی اتنا ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن جب پوری ہو جائے اس کے بعد پھر جمع کرنے کے اندر لگ جائے تو ایسا انسان جو ہے وہ عقل مند انسان نہیں کہلایا جا سکتا۔ بس ضرورت پوری ہو گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آگے چلے۔ انسانی زندگی جو ہے وہ صرف مادیات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، جانور نہیں ہے انسان کہ بس ضروریات کو پورا کرتا رہے پھر جمع بھی کرتا رہے اور اپنی روحانی زندگی سے جو ہے وہ غافل ہو جائے۔ اخلاق اور کردار کی تعمیر جو ہے جو اس کو اطمینان اور سکون کی حالت میں رکھے گی، اس سے انسان اگر غافل ہو جائے تو پھر مادیات جو ہے وہ پھر کسی کام کی نہیں رہتی۔ جب انسان ٹربولنس کا شکار ہوتا ہے، جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے، چیزیں اٹھا کے ادھر ادھر پھینک دیتا ہے، بہت قیمتی شے اس کے سامنے پڑی ہو توڑ دیتا ہے، حالانکہ اتنی قیمتی شے بڑی بہت محنت سے اس نے حاصل کیا، سارا کچھ ہوا، لیکن غصے کی حالت کے اندر انسان جو ہے وہ اس کو توڑ دیتا ہے، اس کو پھینک دیتا ہے اٹھا کے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ انسان کو جو ہے وہ صرف مادیات نہیں چاہیے، انسان کو اطمینان اور سکون کی حالت بھی چاہیے۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ فرماتا ہے، الا خبردار ہو جاؤ انسانوں، تمہیں جس چیز کی طلب ہے وہ صرف مادیات نہیں ہے، مادیات تو بس طلب تھی، پوری ہو گئی، ضرورت پوری ہو گئی، ختم، خلاص۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر جو ہے اسی میں اطمینان ہے، وہی پیسہ جو جمع کیا ہے اس کو صدقات دینا ہی اطمینان کا سبب بنے گا، جو جمع کیا ہے اس کو تقسیم کرنا ہی اطمینان کا سبب بنے گا، ضرورت مندوں میں اس کو تقسیم کرنا ہی اطمینان کی حالت میں انسان کو لے کر آئے گا۔ تو مادیات میں انسان انٹیک کرے اور ضرورت کو پورا کرے تو یہ اس کے لیے اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے، مگر روحانیات کے اندر ان مادی چیزوں کو جو ہے وہ جب انسان سیکریفائز کرے، جب اس کو اللہ کے لیے انسان جو ہے وہ قربان کرے، ایثار کرے اور قربانی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے، یہ چیز انسان کو جو ہے وہ روحانیات کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھاتی ہے۔ روحانیات میں دینا ہوتا ہے، روحانیات کو حاصل کرنے کا مطلب، اطمینان کو حاصل کرنے کا مطلب دینا ہی دینا ہے، وہاں پہ لینے کی خواہش نہیں ہے، وہاں پہ دینے کی خواہش ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب دینے والی صفات ہیں، کوئی بھی صفت لینے والی صفت نہیں۔ انسان کے اندر سمدیت کا مادہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ غنی بنتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا۔ جو بھی اللہ والا انسان مومن بندہ ہے اس میں للہی صفات پیدا ہوتی ہیں، وہ ڈیپینڈنسی اختیار نہیں کرتا انسانوں کے اوپر، وہ ڈیپینڈنسی اختیار نہیں کرتا مادی چیزوں کے اوپر، وہ توکل
یا بھروسہ اپنا جو ہے وہ مادیات کے اوپر نہیں رکھتا، وہ اپنا بھروسہ جو ہے وہ اللہ پر رکھتا ہے، روح کی ترقی کے لیے مادی چیزوں کو قربان کرتا ہے، اور یہی چیز اس کے لیے خوشی اور اطمینان کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ جو ہے وہ جنت ہی ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اصل جو دل کا اطمینان ہے، دل کی خوشی ہے، جس کو قرآن حکیم میں جنت کہا گیا ہے، اور ایک خوشی اور اطمینان مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر بھی انسان کے پاس ہوگا۔ اس دنیا کے اندر اطمینان اور خوشی انسان کی اطمینان، اس دنیا کے اندر جنت جو ہے وہ اطمینان، دل کا اطمینان ہی ہے۔ یہ انسان کو جو ہے وہ اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب نفسانی خواہشات کو ترک کرے، بغیر ترک کیے، بغیر چھوڑے، بغیر ایثار کے، بغیر قربانی کے، وہ انسان جو ہے وہ جنت نہیں پا سکتا۔ مادی لوازمات تو بہت سارے جمع کر لے گا، لیکن جنت نہیں پا سکتا، وہ دل کا اطمینان، وہ دل کی خوشی نہیں حاصل کر سکتا۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مومن بندہ ان مادی لوازمات کو جو ہے وہ سب چھوڑ دے، سب کو جو ہے وہ بس ضرورت کی حد تک رکھتا ہے، اور باقی اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے۔ جو کچھ بھی اس نے جمع جتھا کیا، اپنا مال، اور جو کچھ بھی اس نے جو ہے وہ جان کو بہت سنبھال کے رکھا، اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو وہی بات پسند ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ انسانوں کو اپنی ذات یا اپنے راہ کے اندر جو ہے وہ شکستہ دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ شکستگی، یہ ٹوٹ پھوٹ جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، مادی چیزوں کو جب آدمی چھوڑتا ہے تو بڑی ٹوٹ پھوٹ پیدا ہوتی ہے۔ مادیات کو جو ہے وہ انسان نظر انداز کرنا شروع کرے تو بڑی ٹوٹ پھوٹ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ خواہشات ٹوٹتی ہیں اس کے اندر۔ خواہشات کے اندر روک پیدا کرنا، اس کو ٹوٹنے دینا، یہ ایک بڑی کامیابی ہے کسی انسان کی، اگر وہ اس کے اوپر قابو پائے تو۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ روکنا، اپنے نفس کو خواہشات سے روکنا، شکستگی جو ہے انسان کے اندر پیدا ہو، ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو، یہ ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ انسان کو اطمینان کی حالت کے اندر لے کر جاتی ہے۔ تو یہ سب ایک پریکٹیکل سینیریو ہے۔ اس کے بالمقابل دوسرے انسان جو ہوتے ہیں وہ ایلیوژن کا شکار رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مادی لوازمات جمع کرنے سے انسان جو ہے وہ شاید اطمینان اور خوشی کی حالت میں آ جائے گا، اس کی زندگی کے سب مسئلے جو ہیں وہ پیسے سے حل ہو جائیں گے۔ مگر بنیادی طور پر یہ ایک بیوقوفانہ سوچ ہے، کیونکہ پریکٹیکلی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ سب جمع کیا ہوا جو ہے وہ انسان کو ڈسنے لگتا ہے، وہ الٹا اور مشکل کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ انسانوں کو سبق کس بات کا دے رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اپنی جان اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ اسی سے انسان کو جو ہے وہ روحانی ارتقاء ملتی ہے، اسی سے انسان جو ہے وہ اطمینان اور خوشی کی منزلوں میں آتا ہے۔ صحیح معنوں میں ریئل ہیپینس جو ہے وہ اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کے اوپر کوئی سوال ہے تو وہ ابھی ہم لے سکتے ہیں۔ آج ہم نے قرآن حکیم کی کسی آیت کو اسٹڈی نہیں کیا، پرٹیکولر کسی آیت کو نہیں اسٹڈی کیا، کل انشاءاللہ پھر اس کو لیں گے۔ ابھی اس وقت کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو اس کو ہم لے سکتے ہیں۔
چلیے جی، کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ختم کرتے ہیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد الملك البر الرؤوف الرحيم ورب حليم. آمين آمين ثم آمين.